السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 12,000 یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، یعنی 12,000 یہودیوں کی جو شکلیں تھیں ان کو بندروں کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسی ویڈیو کے اندر ہم معلومات حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جناب داؤد علیہ السلام کے قوم کے تقریباً 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا جس کا نام ایلا تھا، وہاں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی خوشحال زندگی عطا فرمائی تھی اور وہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور باقی جو ہفتے کے دن تھے یعنی سنیچر کے علاوہ جو دن تھے ان تمام دنوں کے اندر مچھلی کا شکار کرنا حلال فرما دیا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اس لیے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی اور ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی کم آیا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے انہیں ایک آئیڈیا دیا، اسے شیطانی ہیلا کہتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ آئیڈیا دیا کہ تم لوگ ایک کام کرو، تم سمندر سے کچھ نالیاں خشکی کی طرف نکالو اور خشکی کے اندر تم حوض بنا لو، حوض چھوٹے گڈھے پانی کے جس میں ہم پانی جمع کر سکتے ہیں، ایسے گڈھے وغیرہ تم بنا لو، اور جو مچھلیاں سمندر سے سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے گڑھوں کے اندر آ جائے گی یا نالیوں کے اندر آ جائے گی، اس کے بعد تم نالیوں کا منہ بند کر دینا اور اس کے بعد وہ دوسرے دن شکار کر لے۔ تو یہ شیطانی ہلا ان کو بہت پسند آیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سنیچر کے دن جو مچھلیاں نالیوں کے اندر یا حوض کے اندر آ کے مقید ہو گئی یہ ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا اور یہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، یعنی وہ ٹوٹل جو لوگ تھے وہ 3 گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے شکار کرنے والوں کو منع کیا، اور منع کرنے سے جب وہ باز نہ آئے تو انہوں نے ناراضگی اور بیزارگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا وہ تھا کہ جو دل سے تو برا جانتے تھے لیکن وہ شکار کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ جو شکار کرنے سے منع کرنے والے جو لوگ تھے ان کو وہ کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہودیوں کا تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطانی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار بھی کیا اور وہ مچھلی کھایا بھی اور بیچا بھی۔ تو جب نافرمان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والی جو جماعت ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ان سے یہ طے کیا کہ اب ہم ان سے میل ملاپ نہیں رکھیں گے، یعنی تو کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ تو ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، اور گاؤں کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا کہ گاؤں کے اندر ایک دیوار اٹھا دی اور گاؤں کے اندر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر یعنی آمد و رفت کے لیے انہوں نے ایک دروازہ بھی رکھ دیا۔ جب جناب داؤد علیہ السلام کو سنیچر کے دن شکار کرنے والوں کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بہت غضبناک ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کی بد دعا کا اثر اللہ اکبر اتنا خطرناک ہوا۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ خطاکار اپنے گھروں سے نہیں نکلے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دیواروں پہ چڑھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی محلے کے اندر رہتے، شہر کے اندر رہتے، ہمارے آس پڑوس کے اندر لوگ رہتے ہیں، اگر آس پڑوس کے اندر کسی کا دروازہ دن بھر نہ کھولے تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو ہم دیکھیں تو صحیح کہ آخر سامنے والوں کا دروازہ دن بھر سے کیوں بند ہے۔ تو یہ بات انسان کی سوچ و فکر میں آتی ہے۔ بہرحال تو ایسا ہی معاملہ ان خطاکاروں کے ساتھ ہوا کہ ایک دن وہ خطاکار اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے تو کچھ لوگ دیواروں پہ چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے، تو کیا دیکھا کہ وہ بندروں کی شکل کے اندر مسخ ہو گئے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے مچھلیوں کا سنیچر کے دن شکار کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ان کی شکلیں بندروں کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دی گئی ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد ان مجرموں کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور وہ جو بندر بن جانے والے لوگ تھے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان کے پاس آتے اور پاس آنے کے بعد ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور سونگنے کے بعد زار زار رویا کرتے تھے۔ اور وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے لیکن جو لوگ انسان تھے وہ بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے، اور وہ جو انسان سے بندر بن جانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 12,000 تھی۔
اور یہ بندر بن جانے والے لوگ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے، اور یہ 3 دنوں کے اندر نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ انہوں نے کچھ پیا، بلکہ بھوکے اور پیاسے ہلاک کر دیے گئے۔ اور جن لوگوں نے انہیں منع کیا تھا اور اس سے بیزاری ظاہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلامت رکھا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فعل کو یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کرنے کو دل سے برا جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی سلامت رکھا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس واقعے کا مفصل بیان سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے رسول ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے جس کا ذکر قرآن مقدسہ کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے 12,000 یہودی بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے خداوند قدوس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر سخت عذاب میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جن بد نصیبوں کے لیے اگر اللہ کے نبی یعنی داؤد علیہ السلام نے لعنت فرما دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس قدر خطرناک عذاب میں مبتلا فرمایا، اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اس دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے اور جہنم رسید کر دیے، اور دونوں جہاں کے اندر ذلیل و خوار بھی ہوئے۔ اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جائے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب آتا ہے، اور اس کے عذاب کے اندر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وقت کو غنیمت جان کر آج ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر چل کر، صراط مستقیم کی شاہراہ کے اوپر چل کر دونوں جہاں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو جائیں اور اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔